اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا ہے وہ برکت والے شہر مکہ مکرمہ کے اندر ہے، اور وہی جہان والوں کے لیے ہدایت کا مرکز ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس کے اندر بڑی کھلی کھلی نشانیاں ہیں جن میں سے ایک مقام ابراہیم بھی ہے۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اور جو کوئی اس میں داخل ہو گیا اس کو امن مل گیا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں کے اوپر اس گھر کا حج مقرر کر دیا گیا ہے، فرض کر دیا گیا ہے، جو بھی اس کی طرف جانے کی استطاعت اور طاقت رکھتا ہو۔ وَمَن كَفَرَ، جو کوئی انکار کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، پس بے شک اللہ تعالی غنی بھی ہے جہان والوں سے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تعریفات، تمہیدات، تمجیدات، تقدیسات اور تحلیلات اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات پاک کے واسطے ہے، جو ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی و اقدس پر، جن کی اطاعت اور فرما برداری نجات اور کامیابی کا ذریعہ ہے، اور جن کی نافرمانی سراسر تباہی، بربادی اور ہلاکت ہے۔ حضرات گرامی، جو دو آیات مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہیں، چوتھا سپارہ ہے سورہ آل عمران، سپارے کا رکوع پہلا ہے۔ جس طرح کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، ذوالحجہ کا چاند طلوع ہو چکا ہے،
اور یہ ماہ ذوالحجہ کا پہلا عشرہ ہے۔ اس پہلے عشرے کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر قسم اٹھائی ہے، والفجر ولیال عشر، مجھے فجر کی قسم ہے اور 10 راتوں کی بھی۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ ان 10 راتوں سے مراد یہ ذوالحجہ کا پہلا عشرہ، پہلے 10 دن ہیں جن کی اللہ پاک نے یہاں قسم اٹھائی۔ گویا کہ اللہ پاک کے ہاں ان 10 دنوں کی بڑی فضیلت ہے، کیونکہ ان 10 دنوں کے اندر اسلام کا جو 5واں بڑا رکن ہے جسے حج بیت اللہ کہتے ہیں، وہ اس مہینے کی پہلی 10 تاریخوں کے اندر فریضہ حج مکہ مکرمہ میں ادا کیا جاتا ہے۔ حج اسلام کا 5واں بڑا رکن ہے۔ ہر صاحب استطاعت، کلمہ پڑھنے والے، بالغ، عاقل، طاقت رکھنے والے صاحب استطاعت کے اوپر اللہ پاک نے بیت اللہ کا حج فرض کیا ہے، مقرر فرمایا ہے۔ اور ان پہلے ذوالحجہ کے 10 دنوں کے اندر کیا جانے والا کوئی بھی نیک عمل راہ جہاد کے اندر لڑنے والے مجاہدین کی نیکیوں سے بڑھ کر ہے۔ آپ یہاں پر کوئی بھی عمل کریں گے، ان 10 دنوں کے اندر کیا جانے والا ہر نیک عمل مجاہدین کے لڑنے سے بھی زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے۔ سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مجاہد سے افضل ہیں ان 10 دنوں میں کیے جانے والے نیک عمل؟ فرمایا ہاں ہاں، مجاہد کے جہاد سے بھی ان 10 دنوں کی نیکیاں افضل اور اعلیٰ ہے، مگر وہ مجاہد جو لڑتا ہوا شہید ہو جائے، قتل ہو جائے اللہ کی راہ میں، جان کی بازی لگا دے، اس کا مقابلہ تو نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیو، بات مختصر، حج کیا چیز ہے اور مناسک حج کی حقیقت کیا ہے، میں اس بارے کے اندر آپ حضرات کو اس تھوڑے سے وقت کے اندر کچھ گوش و گزار کرنا چاہوں گا۔ حج اس کا معنی ہے ارادہ کرنا۔ زیارات مکہ مکرمہ مناسک حج کے لیے ارادہ کر کے نکلنا، اسے حج کہتے ہیں۔ اور یہ ذوالحجہ کی 8ویں تاریخ سے لے کر 12 تاریخ تک مکہ مکرمہ کے شہر کے اندر یہ ادا کیا جاتا ہے۔ اور یہ حج زندگی میں مسلمان کے اوپر ایک مرتبہ فرض ہے، جو اس کے بعد بار بار کرے گا وہ نفل ہوں گے۔ اور سرکار دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری کو مکہ مکرمہ کے اندر حج ادا فرمایا، اور اللہ کے پاک نبی نے اپنے 1.5 لاکھ یا کم و بیش صحابہ کے ساتھ وہ حج ادا کیا۔ اور اللہ کے پاک نبی نے اپنی زندگی میں ایک ہی حج ادا کیا بس، جسے آپ حجۃ الوداع بھی کہتے ہیں۔ اور اس حجۃ الوداع کے اندر جو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا تاریخی، اسے بھی دنیا ایک مکمل دستاویز کے نام
سے یاد کرتی ہے جسے آپ خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ایک حج ادا کیا اور اس موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی، خذوا عنی مناسککم، اے میری امت کے لوگوں آؤ حج کی ادائیگی مجھ سے سیکھ لو۔ ایسا نہ ہو سکتا ہے پھر تمہاری میری ملاقات آئندہ حج پر نہ ہو سکے۔ اور فرمایا اللہ نے اس بیت اللہ کے حج کو تمہارے اوپر فرض کیا ہے، ہر صاحب استطاعت کے اوپر۔ صحابی نے سوال کیا کیا ہر سال فرض کیا ہے؟ حضور نے خاموشی اختیار فرمائی، کچھ بھی جواب نہیں دیا۔ بعد میں ارشاد فرمایا اگر میں تیری اس بات پر ہاں کر دیتا تو ساری امت مشقت میں پڑ سکتی تھی، ہر سال آپ لوگوں پر حج ادا کرنا فرض ہو جاتا، اس لیے میں جو تمہیں کہوں بس اس پہ عمل کرتے جاؤ، اپنی طرف سے سوال نہ کیا کرو، جو کہا جائے بس اس پہ عمل کرتے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، اس حج کے لیے بندہ گھر سے نکلتا ہے، اللہ اکبر، اس کی ابتدا کیسے ہوئی اس بات پر پہلے آپ غور فرمائیں۔ ابتدا حج بیت اللہ کی ابتدا، اس کی تاریخ، اس کے مناسک کی تاریخ اور اس کے ارکان کی حقیقت کیا ہے؟ جد الانبیاء، ابو الانبیاء، حضرت ابراہیم خلیل الرحمن، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، جن کی اولاد سے ساری کی ساری نبوت کی لڑی چلی ہے، حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ یہ عراق کے رہنے والے ہیں، وہاں پر انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، توحید کی دعوت دی۔ کوئی سورج کا پجاری ہے، کوئی چاند کا پجاری ہے، کوئی ستاروں کو پوجتا ہے، کوئی بتوں کو پوجتا ہے، کوئی لکڑی کے بت ہیں، کوئی مٹی کے بت ہیں، کوئی پتھر کے بت ہیں، کوئی لوہے کے بت ہیں، کوئی اپنے گھر میں بناتا ہے، کوئی سورج کو پوجتا ہے، کوئی چاند کی عبادت کرتا ہے، اور وقت کا جو بادشاہ نمرود ہے وہ بھی اپنے آپ کو سورج کا بیٹا کہتا ہے، سورج کا بیٹا بن کر انا ربکم الاعلی کہہ کر لوگوں کو اپنی عبادت کرنے پر مجبور کر رہا ہے۔ اس دور کے اندر، عراق کے اندر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا اس قوم کے مقابلے کے لیے، اس قوم کو دعوت دینے کے لیے، سمجھانے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ لیکن وہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے قربانیاں دی ہیں، باپ کو بھی بتایا، سمجھایا، قوم کو بھی بتایا اور سمجھایا، ان کے بتوں کو بھی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہتھوڑے کے ساتھ توڑا، پاش پاش کیا اور ان کو نیست و نابود کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ بھائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان لوگوں نے اٹھا کر آگ کے چخا کے اندر، جلتے ہوئے الاؤ کے اندر ابراہیم کو پھینک دیا۔ 40 دن کم و بیش ابراہیم اس آگ میں ٹھہرے تھے، لیکن آگ کے پیدا کرنے والے رب نے آگ کو جلانے سے منع کر دیا۔ اپنے دوست خلیل کو، اپنے پیارے ابراہیم کو، ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکلتے ہیں، ہجرت کا راستہ اختیار کیا اور ملک شام کی طرف چل نکلے۔ شام کے اندر جا کر ڈیرا لگایا ابراہیم علیہ السلام نے،
اللہ اکبر۔ وہاں پر 85 یا 90 سال کی عمر ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے بیٹا عطا فرمایا، جو ایک باندھی تھی سیدہ ہاجرہ، راستے سے ملی ایک بادشاہ کی طرف سے، اس سے نکاح کیا ابراہیم علیہ السلام نے، اس کے پیٹ سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے۔ لیکن جو پہلی بیوی سارہ ہے، اماں سارہ، اس کو یہ اچھا نہ لگا، اللہ اکبر، کہ میرے بطن سے، میرے پیٹ سے کوئی بیٹی بیٹا نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، اور یہ باندی، یہ کنیز تھی، نوکرانی تھی جو اللہ نے مجھے دی تھی، میں نے اپنے خامد ابراہیم کو اس سے نکاح کی اجازت دی، اس کے پیٹ سے بچہ کیوں پیدا ہوا؟ عورتوں میں ہوتی ہے نا بات۔ کہنے لگی ابراہیم ان کو مجھ سے، میری آنکھوں سے ان کو دور کرو، اس ہاجرہ کو بھی اور اس کے بیٹے اسماعیل کو بھی کہیں اور لے جاؤ۔ تو خیر ابراہیم علیہ السلام نے خاموشی اختیار فرمائی، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، میرے بندے ابراہیم اپنی اس بیوی ہاجرہ کو اور اس بیٹے اسماعیل کو جہاں میں کہتا ہوں وہاں پر لا کر ان کو چھوڑ دو۔ اماں سارہ کو بھی تکلیف ہو رہی تھی، پہلی بیوی کو جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اچھا اللہ پاک، اللہ جی میری رہنمائی فرمائیے نا۔ تو میرے بھائیوں، جناب ابراہیم علیہ السلام حضرت جبریل امین کی معیت میں، جبرائیل علیہ السلام کی سنگت میں ملک شام سے نکل پڑے ہیں، سعودی عرب موجودہ حجاز کی طرف، وہاں پر جہاں آج مکہ مکرمہ شہر آباد ہے، کالے پتھروں کے اندر کوئی چیز بھی نہیں، جبریل امین کی معیت کے اندر تینوں آ رہے ہیں، ابراہیم بھی ہے، ہاجرہ بھی ہے، اسماعیل بچہ دودھ پیتا بچہ بھی ہے، یہاں پر لائے گئے، اور جناب ایک چھوٹی سی جھاڑی ہے، جھاڑی، اس کے اوپر جناب ابراہیم علیہ السلام نے ایک چادر کو بچھا دیا، چادر کا سایہ بنایا، اور نیچے اپنی بیوی ہاجرہ کو بٹھا دیا، کالے پتھروں کے درمیان میں تھوڑی سی کھجوریں بھی عطا کر دی، پانی کا ایک چھوٹا سا مشکیزہ بھی دے دیا، دودھ پیتے بچے کو گود میں ڈال دیا۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے واپس پلٹتے ہیں، میرے بھائیوں، کوئی اس وادی کے اندر، کوئی اس ملک کے اندر، کوئی اس علاقے کے اندر کوئی زیرو چیز نہیں، کوئی انسان نہیں، کوئی جانور نہیں، کوئی چرند اور پرند وہاں پر آباد نہیں، اتنی سنگلاخ وادی۔ جب وہاں پہ چھوڑ کے جانے لگے، سیدہ ہاجرہ اٹھتی ہے، اپنے خامد سرتاج ابراہیم علیہ السلام کا دامن تھام لیتی ہے، پوچھتی ہے کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو، یہ کیسا مقام ہے، میں تو بادشاہ کی بیٹی اور محلات میں رہنے والی اور جناب بڑے بڑے نخرے والی اور بڑے بڑے محلات کے اندر زندگی گزارنے والی، یہ کیسا مقام ہے، کہاں پر مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو، ان کالے پتھروں کے اندر نہ کوئی آبادی اور نہ کوئی چرند اور پرند، نہ کوئی سایہ، نہ کوئی کھیتی باڑی اور کوئی بھی چیز یہاں پر ہے نہیں، اے ابراہیم یہ کیا معاملہ ہے اور یہ کیا ماجرا ہے، کہاں
چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے پلٹ کے فرمایا اے میری بیوی میرا دامن چھوڑ دو، میں اللہ کے حکم کے ساتھ آپ کو یہاں پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن بات یہ ہے، عجیب معاملہ یہ ہے کہ مجھے اللہ پاک کی طرف سے آپ لوگوں کے ساتھ رہنے کی بھی اجازت نہیں، چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ بیٹا بھی 80-85 سال بعد ملا ہے، لیکن آپ کے ساتھ مجھے ایک رات یہاں رہنے کی اجازت نہیں۔ چھوڑ دیا دامن، چلے گئے ابراہیم علیہ السلام۔ کہنے لگی اچھا یہ اللہ کا حکم ہے؟ فرمایا ہاں ہاں اللہ کا حکم ہے۔ کہنے لگی اچھا پھر جس اللہ نے حکم دیا ہے، آپ کو آگ سے بچایا ہے، آپ کی حفاظت فرمائی ہے، میرا بھی ایمان اور یقین ہے وہ اللہ مجھے بھی اور میرے اس بچے کو بھی ضائع نہیں فرمائے گا۔ چھوڑ دیا، چلے گئے ابراہیم علیہ السلام، چلے جا رہے ہیں، دور پہاڑی کی چوٹی پر پہنچ گئے ہیں، پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا، اور یہ جناب ہاجرہ یہ کھڑی دیکھ رہی ہے، اپنے خاوند کو دیکھ رہی ہے، جاتے ہوئے سرتاج کو دیکھ رہی ہے، اور جناب نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں پر اللہ کا نبی ابراہیم خلیل وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں، دو زانو ہو کر، اور آنکھوں سے آنسوؤں کی برکھا برس پڑتی ہے، اور جناب روتے ہوئے اپنے دامن کو اٹھا لیا، ہاتھوں کو پھیلا لیا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ دعا کر دی ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ یہاں پر تیرے سوا کوئی بھی ان کا نگہبان نہیں، کوئی بھی نگران نہیں، کوئی بھی دیکھنے والا نہیں، کوئی پرورش کرنے والا نہیں، تو خالق بھی ہے مالک بھی ہے۔ اے اللہ یہاں پر تیرا گھر بننے والا ہے، عند بیتک المحرم، یہاں پر تیرا گھر بیت اللہ بننے والا ہے، اللہ یہاں پر میں اپنے دودھ پیتے بچے اور بیوی کو بٹھا کر تیرے سپرد کر کے جا رہا ہوں، اللہ یہاں پر میں نے اپنی اولاد کو اس لیے چھوڑنا گوارا کیا ہے، ربنا لیقیموا الصلاۃ، تیرے گھر کے پاس چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نمازی بن جائے، ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ میری اولاد نمازی بن جائے، اس لیے تیرے گھر کے پاس چھوڑ رہا ہوں۔ مسلمانوں آج ہم مساجد سے دور بھاگتے ہیں، یہاں جی اذان ہوتی ہے، جی نیند خراب ہوتی ہے ان کی، یہاں پر درس ہوتے ہیں، بیان ہوتے ہیں جی جماعت کی آواز آتی ہے، قرآن کی آواز آتی ہے، ہماری نیند خراب ہوتی ہے، لوگ مساجد سے بد نصیب بدبخت اور منافق قسم کے لوگ مساجد سے آپ بھی دور بھاگتے ہیں، اپنی اولادوں کو بھی دور لے کے جاتے ہیں، لیکن ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ میں اپنی اولاد کو اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ میری یہ اولاد نمازی بن جائے۔ اپنی اولادوں کو مساجد کے قریب بسایا کرو، آباد کیا کرو، ایک والدین کے اوپر یہ بھی بھاری ذمہ داری۔ اللہ اکبر، یہ اولاد کی ذمہ داری کے اندر آتا ہے، ذمہ داری کے اندر کہ والدین جب اپنا گھر بنانے لگے، اپنا آشیانہ، اپنا گھر، اپنی کوٹھی، اپنا بنگلہ بنانے لگے، ان کو چاہیے وہ مسجد کا قریب اور پڑوس تلاش کریں، ابراہیم کی سنت زندہ ہو جائے گی اور تمہاری اولاد اس مسجد کی وجہ سے نمازی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں،
جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر کے چلے گئے. اور میرے بھائیوں اسی وقت سے اس کے بعد جہاں سے حج کی ابتدا ہوتی ہے، حج، اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پوچھا گیا حضور سب سے اللہ کے نزدیک بڑا عمل کون سا ہے؟ فرمایا ایمان لانا. فرمایا ایمان کے بعد حضور کون سا بڑا عمل ہے؟ اور جواب دیا گیا جہاد فی سبیل اللہ. پوچھا گیا حضور جہاد کے بعد بڑا عمل کون سا ہے؟ فرمایا الحج، اللہ کے گھر کا حج کرنا. یہ بڑا عمل ہے میرے بھائیوں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں حاجی لوگ جب منا میں چلے جاتے ہیں، منا کے بعد ہاں یوم عرفہ والے دن وہاں پر حج ادا ہوتا ہے. شام کو 9ویں عرفہ، 9ویں ذوالحجہ کا سورج جب غروب ہوتا ہے، امام الانبیاء نے فرمایا، سرتاج الانبیاء نے فرمایا، رحمت کائنات نے فرمایا، رحمت للعالمین نے فرمایا، جب 9ویں تاریخ کا سورج غروب ہوتا ہے، میدان عرفات کے اندر جتنے بھی حاجی ہوتے ہیں، سارے حاجیوں کے تمام گناہوں کو لے کے غروب ہو جاتا ہے. سارے گناہوں کو لے کے ڈوبتا ہے وہ سورج 9ویں ذوالحجہ کا. جتنے بھی مسلمان میدان عرفات کے اندر جمع ہوتے ہیں ان کے گناہوں کو ساتھ لے کے ڈوبتا ہے. اللہ ہم سب کو بھی حج کی سعادت نصیب فرمائے. جو گئے ہیں ان کے حج کو اللہ قبول فرمائے، جو نہیں گئے اللہ سب کو حج کی استطاعت اور طاقت نصیب فرمائے. عورتوں کے لیے فرمایا مرد تو میدان جہاد کا سپاہی بن کر لڑتا ہے اور اپنی جان کو کٹا کر خون اپنا بہا کر سرخرو ہو کے شہید ہو جاتا ہے، تو ارشاد فرمایا عورت کا جہاد جو ہے وہ حج کرنا اور عمرہ کرنا. عورت جب بھی عمرے پہ جائے گی اللہ اس کو جہاد کے برابر ثواب عطا کرتا ہے. حج کرے گی عورت کو اللہ پاک جہاد کے برابر ثواب عطا کرتا ہے. کس نے فرمایا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. تو میرے بھائیو آپ گھر سے نکلتے ہو، احرام باندھتے ہو. احرام کی حقیقت کیا ہے؟ آؤ سنو. احرام 2 سلی ہوئی چادریں، بغیر سلی ہوئی چادریں ہیں، ان سلی 2 چادریں. آپ ایک کا تہمت باندھ لیتے ہو اور جناب دوسری کو اوپر اوڑھ لیتے ہو. اس کی حقیقت کیا ہے؟ مفسرین کرام نے یہ بات لکھی ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہاں عراق کو چھوڑ گئے، شام میں چلے گئے اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ عیش و عشرت والے لباس اتار دیے تھے اور جناب مرغوبانہ لباس، شوقیہ لباس، زینت والے لباس ابراہیم علیہ السلام نے ترک فرما دیے ہیں اور بدویانہ لباس ابراہیم نے اوڑھنا شروع کر دیا. ایک تہبند باندھ لیا، دوسری چادر کو اوپر کر لیا. پھر زندگی بھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا یہی 2 چادریں لباس رہی ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کی وہی 2 چادریں، بدویانہ چادریں، عاجزی والی چادریں، انسلی چادریں، مسکینی والی چادریں اور عاجزی والا لباس ابراہیم علیہ السلام کا رب العالمین کو اتنا پسند آیا. قیامت تک آنے والے حاجیوں کا وہی اللہ پاک نے لباس قرار دے دیا. یہ ہے احرام کی حقیقت. یہ 2 چادریں ابراہیم کا لباس ہے بھائی. وہ اللہ کا دوست، وہ خلیل الرحمن جس کو اللہ نے دنیا میں دوست بنایا. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا.
ساری دنیا کے لیے، دنیا کے حاجیوں کے لیے میرے بھائیوں یہی لباس فرض قرار دے دیا گیا۔ جو بھی حج کے لیے جائے گا، وزیر اعظم جائے گا، صدر جائے گا، کوئی مشیر جائے گا، اور کوئی جرنیل جائے گا، کوئی بڑا عالی مقام جج جائے گا، کوئی بھی جائے گا، آپ کو میقات کو عبور کرنے سے پہلے آپ کو یہی ابراہیم علیہ السلام کی 2 چادریں، انسلی چادریں پہننی پڑے گی۔ واللہ کے محبوب امام ابو الانبیاء ابراہیم کا وہ لباس تمہیں پہننا پڑے گا۔ ٹھیک ہے تو بادشاہ ہے، اپنے گھر تو بادشاہ ہوگا، اور تو جج ہے اپنے ملک میں ہوگا، تو چودھری ہے اپنے علاقے میں ہوگا، کوئی تو خان ہے اپنے علاقے میں ہوگا، تو کوئی سردار ہے اپنے علاقے میں ہوگا، کوئی ممبر ہے اپنی جگہ پہ ہوگا، وزیر اعظم ہے اپنی جگہ پہ ہوگا تو ہونا، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن جب تو اگر حج کے ارادے سے آئے گا، میقات کے اوپر آئے گا، تجھے اپنا قیمتی جبہ بھی اتارنا پڑے گا، کبہ بھی اتارنا پڑے گا، کلہ بھی اتارنا پڑے گا، اور جناب بڑے بڑے مہنگے سوٹ تجھے اتار کر ابراہیم علیہ السلام کا وہ عاجزانہ فقیرانہ انسلی 2 چادریں پہننا تجھ پہ لازم کر دی گئی ہیں۔ اس کے بغیر تیرا حج اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ یہ ابراہیمی لباس ہے۔ اور پھر اس کے بعد تو اپنی زبان پر ایک ہی ترانہ پڑے گا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہی ترانہ ہوگا۔ لبیک کا مطلب کیا ہے؟ لبیک کا مطلب ہے میں حاضر ہوں۔ پہلے جب ہم سکول میں پڑھا کرتے تھے تو صبح جب ہماری حاضری لگا کرتی تھی جی، تو سچ بھی پرانے سارے لوگ بیٹھے تو ماسٹر صاحب جس ویلے نا کے دے فلانا حاضر، تو جواب میں آپ کیا کہتے تھے؟ لبیک لبیک لبیک۔ یہی ہوتا تھا نا؟ یہ تو ہوں تساں کر چھڑیا یس سر ہیں، تساں ابراہیمی وہ ترانہ تساں چھوڑ دیتا ہیں جی۔ ٹیچروں، ہیڈ ماسٹروں، تعلیم کے ذمہ داروں، یہ جواب آپ کو پسند نہیں آیا؟ وہ گورے کا آپ نے وہ لفظ آپ نے اپنی حال کے لیے، اولاد کے لیے، اپنے شاگردوں کے لیے وہ تم نے اس کا انتخاب کر لیا۔ کیا لبیک اچھا نہیں تھا؟ یس سر یس سر یس سر۔ پتر جی انگریزوں نے بڑھنے یہاں سے احرام باندھتا ہے حاجی تو کہتا ہے لبیک، اے میرے اللہ میں حاضر ہوں۔ اچھا یہ کس بات کا جواب ہے؟ یہ لبیک کیوں کہتا ہے؟ میں حاضر ہوں کیوں کہتا ہے؟ اس لیے کہتا ہے جب بیت اللہ کی دیواریں بنا دی گئیں، ابراہیم علیہ السلام نے جناب اسماعیل کے ساتھ مل کر دیواریں بنا دی، ایک جناب خانہ کعبہ بنا دیا۔ اس خانہ کعبہ کی دیوار بیت اللہ کی بنیادیں جبریل علیہ السلام جنت سے لائے ہیں، تیار شدہ بنیادیں جنت سے لائی گئی۔ ان بنیادوں کے اوپر ابراہیم اور اسماعیل نے بیت اللہ تعمیر فرمایا۔ جب تعمیر ہو گیا خانہ کعبہ، اللہ پاک نے فرمایا میرے ابراہیم پھر اعلان کر دو۔ اللہ کیا اعلان کروں؟ فرمایا لوگوں کے اندر اعلان کرو اے دنیا والو، یا ایھا الناس ان ربکم اتخذ بیتا فحجوا۔ قرآن نے اس طرح الفاظ بیان کیے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ
فج عمیق۔ 17واں سپارہ سورہ حج۔ اے میرے ابراہیم اعلان کر دو، ایک پتھر پہ کھڑے ہو جاؤ، اعلان کرو میرے ابراہیم جی، اللہ میری آواز یہاں سے وہاں تک جائے گی، 50 میٹر تک جائے گی، 100 میٹر تک چلی جائے گی، اور کہاں کہاں میری آواز پہنچ سکے گی، یہاں پر کون ہے جو میری آواز کو سنے گا؟ ارشاد فرمایا نہیں نہیں میرے ابراہیم، آپ کا کام ہے آواز دینا، اذن بالناس، آپ کا کام ہے لوگوں کے لیے اعلان کرنا، اذن فی الناس بالحج، آپ کا کام ہے لوگوں میں اعلان کر دینا۔ پتھر پہ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو کے اعلان کر دو، اے دنیا جہان کے لوگوں، اللہ پاک نے تمہارے اوپر اس گھر کا حج فرض کر دیا ہے، بالحج یا تو رجال، آئیں گے تیرے پاس پیادل بھی، والا کل ضامر یاتین من کل فج عمیق۔ اعلان کرنا تیرا کام ہے، تیری آواز کو آسمانوں سے بھی اوپر عالم ارواح کے اندر جہاں پر ساری آدم کی ذریت موجود ہے، ان کی روحیں موجود ہیں، تیری آواز کو وہاں تک پہنچا دینا میں خدا کی ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری ہے۔ ابراہیم نے پتھر پہ کھڑے ہو کر اعلان کر دیا ہے لوگوں، اللہ نے یہاں گھر بنایا ہے، فحجو، اس کا حج کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ ابراہیم نے جب اعلان کیا اے لوگوں، تو آج پھر مشرق سے بھی آواز آتی ہے لبیک، مغرب سے بھی آواز آتی ہے لبیک، شمال و جنوب سے آواز آتی ہے لبیک۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی صدائے دل نواز کا جواب ہے۔ ابراہیم نے کہا تھا اے لوگوں، تو اب مشرق سے بھی آواز آتی ہے، مغرب شمال جنوب سے آواز آتی ہے لبیک لبیک اللہم لبیک۔ اے ابراہیم، ہم تیری آواز پہ حاضر ہیں، ہم نے تیری آواز کو سن لیا، ہم حاضر ہیں۔ یہ ہے تلبیہ کی حقیقت جو ہزاروں سال پہلے ابراہیم نے آواز لگائی تھی آپ کو، آج اس کا آپ جواب دیتے ہو لبیک اللہم لبیک۔ اے اللہ میں حاضر ہوں، لا شریک لک لبیک۔ فقیرانہ لباس پہن لیا اللہ، گویا کہ میری کوئی حیثیت بھی نہیں ہے، عاجزی والا لباس پہن لیا، فقیروں والا لباس پہن لیا، سر کو بھی ننگا کر دیا، بازو کو بھی ننگا کر دیا، اور لبیک اللہ میں حاضر ہوں، گویا کہ اپنی جان اور اپنے مال کو اللہ کے نام پر بندہ قربان کر دیتا۔ یہ قربانی ہے، میری جانی قربانی، میری مالی قربانی، میری زبانی عبادات، میری قلبی عبادات۔ اللہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اللہ میرا سب کچھ تیری آواز پر قربان ہے۔ کیوں؟ اللہ تو بڑا ہے۔ جو ہم اپنے محلے میں سنا کرتے تھے اللہ اکبر، آج نظر آتا ہے مجسم ہو کر کہ واقعی اللہ بڑا ہے۔ فقیروں والا لباس پہن لیا، کیوں؟ سمجھ لیا کہ اللہ بڑا ہے۔ لبیک اللہم لبیک کا ترانہ پڑتا ہے اور جان لیا کہ اللہ بڑا ہے۔ 5 وقت محلے میں آواز آیا کرتی تھی، اذانوں میں اللہ اکبر، اقامت میں اللہ اکبر، نماز کے شروع میں اللہ اکبر، رکوع جاتے اللہ اکبر، سجدے میں جاتے اللہ اکبر، سر اٹھاتے اللہ اکبر، ہاں پھر جنازے میں اللہ اکبر، اور پھر جناب عیدین کے نمازوں کے اندر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہاں میرے بھائیوں، اللہ اکبر کا یہ ترانہ ساری زندگی پڑھتا رہا، احرام
پہن کر دو ہنسلی چادریں. جب یہ کہتا ہے لبیک، اس نے گھر بھی چھوڑ دیا، اللہ اکبر. ہاں اس نے ماں باپ کو چھوڑ دیا، اللہ اکبر. اور اس نے اپنا وطن چھوڑ دیا، اللہ اکبر. ہجرت کو اختیار کر لیا، اللہ اکبر. کارخانہ چھوڑ دیا، اللہ اکبر. فیکٹری کو چھوڑ دیا، اللہ اکبر. بیوی کو چھوڑ دیا، اللہ اکبر. بچوں کو چھوڑ دیا، اللہ اکبر. اپنے دوست احباب کی مجلسوں کو چھوڑ دیا، اللہ اکبر. بیوی بچوں کی محبت کو چھوڑ دیا، اللہ اکبر. ہاں یہ اللہ اکبر کی صدا کی آواز میرے بھائیوں مجسم ہو کر اس وقت اس کے سامنے آتی ہے جب یہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے فقیروں والا لباس پہن کے جا کے خانہ کعبہ کے سامنے اپنی پیشانی کو رکھ دیتا ہے. پھر سمجھ آتی ہے واقعی اللہ سب سے بڑا ہے. لا شریک لک لبیک، کوئی تیرا شریک نہیں. مجھے اب سمجھ آ گئی، کوئی تیرا شریک نہیں، تو اکیلا ہے. اور تو ہی سب کا خالق ہے، تو ہی سب کا مالک ہے. زمینوں کا پیدا کرنے والا تو ہے، آسمانوں کا ٹکانے والا تو ہے، سورج چاند کو چمکانے والا تو ہے، چاند ستارے بنانے والا تو ہے، ہوائیں فضائیں چلانے والا تو ہے، اور جناب پھل اور سبزیاں اگانے والا تو ہے، سمندر و دریا بہانے والا تو ہے، اور ساری کائنات کے اوپر حکومت تیری ہے. لا شریک لک، اس حکومت میں تیرا کوئی شریک نہیں، تو اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے. اللہ اکبر. یہ ہے تیرا میرا تلبیہ. بادشاہ بھی پڑھے گا تو یہی، وزیر پڑھے گا تو یہی، فقیر پڑھے گا تو یہی. کوئی اپنی وہاں پر اپنی بولی کوئی نہیں بولے گا. اللہ اکبر. تو میرے بھائیوں یہ حج ساری عبادات کا اللہ پاک نے اس کو مجموعہ بنایا ہے. اس حج کے اندر نماز بھی اس حج کے اندر ہے، ہجرت بھی اس حج کے اندر ہے، جہاد بالمال بھی حج کے اندر ہے، جہاد بالنفس بھی حج کے اندر ہے. اور میرے بھائیوں اپنوں کا پیار ان کو چھوڑنا سب کچھ یہ حج کے اندر ہے. ساری عبادات کا مجموعہ اللہ پاک نے حج کو بنایا ہے. فحجو، جس کے پاس استطاعت ہے اس کے اوپر حج بیت اللہ فرض. اللہ اکبر. تو میرے بھائیوں قرآن بھرا پڑا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، ان کے معاملات، ان کی دعائیں، ان کے ورد اور وظیفے جو انہوں نے مانگا وہ دعائیں، قرآن بھرا پڑا ہے. لیکن وقت اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا. اور پھر آپ طواف کرتے ہیں، طواف کے ساتھ پھیرے ہیں، اور وہ طواف کبھی آپ نے غور کیا ہوگا طواف الٹا کیا جاتا ہے. ہیں جی آپ کے حساب سے، ان گھڑیوں کے حساب سے طواف گھڑی کی سوئیاں اس طرف چلتی ہیں اور طواف کو دوسری طرف سے شروع کیا جاتا ہے. اللہ اکبر. اور وہاں سے شروع کیا جاتا ہے جہاں حجر اسود نصب ہے. حجر اسود کیا چیز ہے؟ جنت سے لایا ہوا وہ موتی کا پتھر ہے جس کو سب سے پہلے ابراہیم نے چوما، اور پھر اس کو اسماعیل نے چوما، پھر اس کو دیگر انبیاء نے چوما. یہ حجر اسود وہ پتھر ہے جس کو پھر محمد الرسول اللہ نے چوما. یہ وہ حجر اسود ہے جس کو ابو بکر و عمر، عثمان و علی نے چوما، اور بڑے بڑے علماء صلحاء محدثین مفسرین نے چوما. اور یہ وہی حجر اسود ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی اس کو ہاتھ لگا لیتا ہے یا چوم لیتا ہے یہ اس کے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. ایک روایت کے مطابق اس کو چوما کیوں جاتا ہے؟ اس کے چومنے کی وجہ یہ ہے، حدیث میں آتا ہے زمین کے اوپر یہ اللہ کا ہاتھ ہے، زمین کے اوپر حجر اسود یہ اللہ کا ہاتھ ہے. اور چھوٹوں کو چاہیے کہ بڑوں کے ہاتھ کو بوسا لوگ ادباً احتراماً دے دیا کرتے ہیں. یہ اللہ کا ہاتھ
ہاتھ ہے، اس لیے نبیوں نے بھی اس کو چوما ہے، اس لیے ولیوں نے بھی اس کو چوما ہے۔ اللہ نے حجر اسود کو اپنا ہاتھ قرار دیا۔ یہاں سے طواف کی آغاز اور ابتدا کی جاتی ہے، 7 پھیرے مکمل کیے جاتے ہیں، اور چومنا، اور یہ اگر زیادہ رش ہے تو استلام کیا جاتا ہے، صرف اشارہ کر لیا جاتا ہے، وہی اس کے لیے کافی ہے، اس سے بھی اس کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں میرے بھائیوں۔ اور اس کے بعد آپ طواف کرتے ہیں، 7 پھیرے لگاتے ہیں، اس کے بعد آپ میرے بھائیوں پھر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، آب زمزم پیتے ہیں، سائی کے لیے چلے جاتے ہیں صفا مروہ پر۔ وہ اماں ہاجرہ جو ابراہیم نے چھوڑی اپنی بیوی اور بچہ، وہ وہاں پر بے قراری میں بھاگی، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، 7 چکر لگائے بے قراری کے۔ تو اس بے قراری کی دوڑ کو بھی اللہ پاک نے حاجیوں کے لیے، عمرہ کرنے والوں کے لیے رکن بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ جب زیادہ بے قرار ہو گئی، کھڑی ہو گئی، آواز آئی، اے اماں ہاجرہ پریشان نہ ہو، دیکھا تو بچے کے پاس کوئی انسان بیٹھا ہوا ہے۔ وہ فرشتہ آیا انسانی شکل میں، مارا اس نے اپنا پاؤں، چشمہ ابل پڑا، اور یہ بھاگ کر گئی، منڈیر بنائی، کہنے لگی زم زم زم۔ کیا مطلب؟ اے پانی ضائع نہ ہو، زم ٹھہر جا، زم ٹھہر جا۔ اور وہ بے قراری میں زم 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 کرتی کرتی وہ منڈیر بنا رہی تھی، ٹھہر ٹھہر ٹھہر۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا اگر اماں ہاجرہ اس کے ارد گرد منڈیر نہ بناتی تو یہ دنیا کا سب سے بڑا بہنے والا چشمہ ہوتا، دریا کی یہ شکل اختیار کر لیتا۔ تو زمزم کے عجائبات کیا ہیں یہ پھر کبھی آپ کو میں سناؤں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس بنا دے، طاقت مجھے اور آپ سب کو عطا، استطاعت عطا فرمائے کہ میں بھی حج کے لیے جاؤں، آپ سب کو بھی اللہ پاک اپنے گھر کی زیارت کے لیے اور فریضہ حج کے ادائیگی کے مجھے اور آپ سب کو قابل بنا دے، اور جو لوگ جا چکے ہیں اللہ پاک ان کا حج قبول اور منظور فرما لے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔